ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی عظیم المرتبت دن نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں جن دنوں کی سب سے زیادہ قدر و منزلت ہے وہ یہ 10 دن ہے۔ پروردگار عالم نے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، 10 راتوں کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ یہی 10 دن اور 10 راتیں ہیں جن کے حوالے سے آج ہم بات کرنے کا اور اس سے برکت سمیٹنے کا شرف پا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے ایک دن کا روزہ اگر کوئی شخص اس روزے کی قدر و منزلت کو تصور میں رکھتے ہوئے اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے صرف ایک دن کا روزہ رکھے تو وہ اللہ کے ہاں 1 سال کے روزوں کے برابر تصور کیا جاتا ہے۔ تو ایک رات اس کے لیے ایسے ہے جیسے عام زندگی میں کسی کے لیے شب قدر کی رات ہے۔ یہ 10 دن جو ہے وہ باقی ساری زندگی کے لیے ایک سائبان کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم کے معاملات اور معمولات دونوں سے یہ خوشبو آنا شروع ہو جاتی کہ ان 10 دنوں کے اکرام کا وقت آ گیا ہے۔ جو اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ ویئرز ذی الحج کی آمد ہے، اس لیے ہم نے مدعو کی ہے جناب طارق شریف زادہ صاحب کو، جو کہ سیرت اسکالر ہے، ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ رمضان کے بعد جو سب سے اہم روزے آتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ ذی الحج کے روزے ہیں، کیا ایسا ہی ہے یا اس میں کوئی اور بات بھی ہے، اور اگر یہ ہے تو اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے؟ آئے ہم چلتے ہیں طارق شریف زادہ صاحب سے۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سر کچھ تھوڑا سا بتائیے گا، یہ جو روزے آ رہے ہیں ان روزوں کی اہمیت کیا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور اللہ یقیناً اکبر۔ ذی الحج کے ابتداء میں اس حوالے سے ہر دفعہ جو ہے وہ توجہ اس عنوان کی طرف جاتی ہے، اور یقیناً اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دھلی ہوئی زبان سے ہم تک یہ بات پہنچی۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ جو ایام کی تقویم اور ترتیب ہے، اس میں ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی عظیم المرتبت دن نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں جن دنوں کی سب سے زیادہ قدر و منزلت ہے وہ یہ 10 دن ہے۔ اس کا آغاز ہی جو ہے وہ پہلی سات ہی برکت سے بھرپور ہے، اور یہ اپنی ہر سات کے اندر ایک منفرد رحمت، برکت اور شفقت جو ہے مخلوق کے لیے اللہ کی طرف سے اس کے اندر وارد ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے ہی ہم تک یہ خیر منتقل ہوا، اور مفسرین کا ایک اجماع ہے گویا اس بات کے اوپر کہ جو سورہ فجر کے اندر پروردگار عالم نے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، 10 راتوں کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر یہی 10 دن اور 10 راتیں ہیں جن کے حوالے سے آج ہم بات کرنے کا اور اس سے برکت سمیٹنے کا شرف پا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی اہمیت اللہ کے ہاں اتنی فائق ہے، اتنی زیادہ اللہ کے ہاں اس کی اہمیت موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے ایک دن کا روزہ اگر کوئی شخص اس روزے کی قدر و منزلت کو تصور میں رکھتے ہوئے اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے صرف ایک دن کا روزہ رکھے تو وہ اللہ کے ہاں 1 سال کے روزوں کے برابر تصور کیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک دن کی بات ہے، اور اگر اسی دن کی رات جو ہے اگر وہ شب بصری اس انداز میں کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اپنے تمام تر عز کے ساتھ، اپنی تمام تر سابقہ اعمال پر ندامت کے ساتھ، اور آئندہ ان سے اپنے آپ کو بچانے اور اللہ کی رضا پانے کے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرے، یعنی شب بصری اس انداز میں کرے، اللہ کی بارگاہ میں قیام اللیل کا یہ انداز اگر ایک رات کے لیے ہو تو وہ ایک رات اس کے لیے ایسے ہے جیسے عام زندگی میں کسی کے لیے شب قدر کی رات ہے۔ اللہ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کے دن اور رات دونوں کی برکتیں جو ہے اور منفرد حیثیتیں جو ہے ان کو ہم پر بیان کر دی ہے۔ گویا یہ ایک ایسا عظیم الشان اللہ کی رحمت کا، مغفرت کا، اللہ کے ساتھ تصفیہ کا، کہ اپنے معاملات اللہ کے ساتھ درست کر لیے جائیں، اس کا ایک ایسا بہترین موقع ہے کہ سال کے اختتام کے اوپر پروردگار عالم کی طرف سے گویا ایک ہمیں موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ ہم ایک نئی ریزولوشن کے ساتھ، ایک نئے اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، اپنی خامیوں پر، وہ براہ راست خامیاں جو ظاہری طور پر عبادات کے ذیل میں جو کمزوریاں ہم سے رہ جاتی ہیں، یعنی حقوق اللہ کے ذیل میں، ان کو بھی درست کرنے کے لیے اپنے کمر بستہ ہوں، اور جو بندوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں حقوق العباد کے حوالے سے، ان کو بھی اثر نو ان کا جائزہ لیں، اپنے دل جو ہیں وہ لوگوں کی طرف سے شفاف ان کو بنانا شروع کریں۔ جہاں تصور کریں کہ کوئی آدمی اپنی یعنی بات پر قائم رہتے ہوئے وہ حق پر ہے یا نہیں ہے، اگر اسے یہ گمان گزرا کہ ہماری طرف سے اس کی کوئی دل آزاری ہوئی ہے، تو ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے ان دنوں اور ان ایام اور ان کی راتوں میں جو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا فرمان جاری ہو چکا ہے، اس کی بشارتیں انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات درست کرنا شروع کریں۔ یقیناً جو ہے یہ 10 دن جو ہے وہ باقی ساری زندگی کے لیے ایک سائبان کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔
تو یہ عبادات ان دنوں میں کون سی کرنی چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے، اور کیا کیا ایسے کیا جا دیکھیں سکتا دین ہے؟ رحمت جو ہے نا وہ بہت زیادہ پابند نہیں کرتا. سرکار دو عالم کے جب ہم معمولات پر نظر ڈالتے ہیں تو حضور کے سیرت نگار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 ایام کے اندر اہتمام کے ساتھ روزے کا بندوبست کرتے ہیں. یعنی بالخصوص 9 دن جو ہے جو حج سے ایک دن پہلے تک کا ہے اس تک جو ہے وہ روزے کا روزہ اہتمام کیا جاتا ہے. اور پھر عالم یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جیسے رمضان کے آغاز پر یعنی رمضان سے 1 مہینہ پہلے بلکہ 2 مہینے پہلے رجب کا چاند نظر آنے سے رمضان المبارک تک کا جو زمانہ ہے وہ 2 مہینے جو ہیں ان کے بارے میں اصحاب کہتے ہیں کہ ہمیں حضور کی نشست برخاست سے یہ اندازہ ہونا شروع ہو جاتا کہ حضور خود کو رمضان کے لیے تیار کر رہے ہیں اور ہمیں اللہ بھی اکبر، پیغام دے رہے ہیں اللہ کہ ہم اکبر، بھی اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار واہ کریں. واہ واہ واہ، اصحاب رسول اس پر بھی گواہ ہیں کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آنا ہوتا اس کا زمانہ قریب آتا تو چند ایام پہلے ہی سرکار دو عالم کے معاملات اور معمولات دونوں سے یہ خوشبو آنا شروع ہو جاتی کہ ان 10 دنوں کے اکرام کا وقت آ گیا ہے, اللہ ان کی اکبر، تعظیم, ان کی قدر و منزلت کرنے کا وقت آ گیا. اور سرکار دو عالم کا مزاج اور معمولات جو ہیں وہ اس رنگ میں ڈھل جاتے کہ مخلوق کے ساتھ کم مکالمہ رہتا اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ راز و نیاز میں زیادہ وقت گزرتا. اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بات, اپنی عرضی, اپنی مناجات جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کی جاتی. حضور طویل دعائیں فرماتے, اس دعاؤں کے اندر اپنے لیے بھی, اپنے اصحاب کے لیے بھی اور اپنی جمیع امت کے لیے جو ہے اہل بیت کے لیے بھی اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے ہر محبت کرنے والے شخص, حتیٰ کہ اصحاب رسول نے یہاں تک بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حج کا زمانہ قریب آتا نا, وہ ایام جب قریب آتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات جو ہیں وہ کثرت اختیار کرتی جاتی. اللہ اکبر، زیادہ حضور کے ہاں جو ہے وہ دعا کا معاملہ جو ہے وہ ہو جاتا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کے ہاں ان 10 دنوں کا معمول یہ ہو جاتا کہ حضور پہلے دن بھی رات کے آخری حصے میں دعا کرتے, پھر دوسرے دن بدن جو ہے وہ یہ دعا کا سلسلہ بڑھتا جاتا اور پھر یہاں تک ہو جاتا. وہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھ کئی مرتبہ لگ جاتی اور میں ان ایام میں دیکھتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے روتے وقت ایسی آواز برآمد ہوتی ہے جیسے ایک ہنڈیا چولہے پہ موجود ہوتی ہے اور وہ کھولتی ہے, اس اذیت سے جیسے وہ گزرتی ہے, تکلیف سے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ساری مخلوق کے لیے ان عظیم الشان دنوں کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہوئے کہ اللہ کی رحمت کتنی واسع ہو جاتی ہے اس میں, اس کا تصور اور یقین قائم کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اللہ کی ساری مخلوق کے لیے خیر کی جھولی پھیلاتے اور اللہ اس کے اندر کرم کا فرمان جو ہے وہ جاری فرماتا. اصحاب کہتے ہیں ہم حضور کے اس عمل سے جو ہے یہ پھر ایک سبق کشید کرتے کہ ہمارے ہاں بھی راز و نیاز اللہ کے ساتھ مناجات, عبادات جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر.